درود پاک پڑھنے کو کہا ہے. نہیں سن لیجئے بات، دولت کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، یاد رکھیے گا کہ دنیا کی ساری تزئینیت، دنیا کا سارا وقار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا حضور نے کہ دنیا کا سب سے بخیل انسان وہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ درود پڑھو اور وہ درود نہ پڑھے. سب سے بخیل انسان وہ ہے. اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے بلندی ادب سے چڑھتے رہو، بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم، قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. غور سے سنیے گا شہنشاہ بھائی، پوری دنیا میں زلزلہ آتا ہے، پوری دنیا ڈرتی ہے. کبھی نیپال تباہ ہوتا ہے، کبھی انڈیا تباہ ہوتا ہے، کبھی برما، کبھی کویت، کبھی ترکی تباہ ہو جاتا ہے زلزلے کی زد میں. مگر مؤرخ کا قلم جب زلزلوں کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے تو شہر مکہ اور مدینہ میں جا کر کے اس کا قلم رک جاتا ہے کہ مدینے میں زلزلہ نہیں آتا ہے. کہہ دیئے سبحان اللہ. ارے بولے نا سبحان اللہ. ایک شعر کفیل عمر پڑھ کے بتا رہا، آپ سن کے بتائیے گا کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے. یہ دنیا دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. پھر شعر سنیں، جو بے زباں ہیں وہ اسرار کھولنے لگ جائیں، اگر وہ چاہیں تو پتھر بھی بولنے لگ جائیں. یا رسول اللہ تیرا مزار توازن بحال لگتا ہے، وگرنہ ساری زمینیں ہی ڈولنے لگ جائیں. یا رسول اللہ تیرا مزار توازن بحال لگتا ہے، وگرنہ ساری زمینیں ہی ڈولنے لگ جائیں. یہ ٹکرا پنارا کی زمین، یقین جانیے گا جلسے بہت ہوتے ہیں، جلسے والے بہت ملتے ہیں، جو محبتیں، جو خلوص. لوگ جلسوں کو بھول سکتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کی جو محبتیں، جو انسیت، جو تعلقات، جو شورا خطبہ علماء سے محبت ہے، جانیے گا یہ اللہ کی توفیق کی بنیاد پر ہوتا ہے. کائنات کے تاجدار نے جو منصب دیا ہے، کبھی آپ یہ نہیں سوچے گا کہ ہمارا اور آپ کا وقار کم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں ہم لوگ. یہ کم ہے کہ اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی ہو. اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو اس امت میں پیدا نہیں کیا. حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت ابراہیم کو بھی پیدا نہیں کیا. حضرت اسماعیل نے دعا کی، اللہ نے حضرت اسماعیل کو بھی پیدا نہیں کیا. بغیر دعا مانگے ہوئے اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اس رب العالمین کا. کبھی جب رات کی تنہائی ہو، بستر کے اوپر میں آپ کا سر ہو تکیے کے اوپر، تو کبھی سوچئے گا کہ اللہ نے کس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے. آدم جس نبی کا ذکر کریں، عیسیٰ جس نبی کا ذکر کریں، اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے. ہم سب سے اخیر میں جائیں گے دنیا سے، قیامت کے دن سب سے پہلی ہماری صف لگے گی. کہہ دیئے سبحان اللہ. اللہ اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اسی کو سید کونین کی امداد کہتے ہیں، نبی کی نعت پر جبریل زندہ باد کہتے ہیں. سے آنے کے بعد وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. وطن آ کر، وطن آ کر جدائی کا
تو کیا ہوگا تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا تصور میں۔ اور ہمارے محترم کفیل احمد صاحب ابھی کچھ سال پہلے مدینہ سے لوٹے ہیں، ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی، زور سے اور زور سے، مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی، اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا، اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا، اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا۔ اور حسینہ نے ارم جلال میں جو اترائے پھرتے ہیں، حسینہ نے ارم جلال میں جو اترائے پھرتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ شہید اعظم کانفرنس فیضان رحمت للعالمین، واہ 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 واہ۔ حسینہ نے ارم جلال میں جو اترائے پھرتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں، سرکار کی آمد ہے، ان کی دعا چاہتا ہوں، سماعت کیجیے گا ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ۔ میں ہوں بیمار آقا کا، مجھے طیبہ میں لے چلیے، میں ہوں بیمار آقا کا، مجھے طیبہ میں لے چلیے، در سرکار پر وقت وصال آیا تو کیا ہوگا، در سرکار پر وقت وصال آیا۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو مل کر پڑھ لیں، وصال آیا تو کیا ہوگا، در سرکار۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں ٹکرا والوں، اگر واقعی امام حسین کی آپ محبت میں بیٹھے ہیں۔ اب ایک شعر آتا ہے، شہنشاہ بھائی دیکھیں۔ فقط مسکان سے لاکھوں یزیدوں کو ہلا ڈالا، فقط مسکان سے لاکھوں
یزیدوں کو ہلا ڈالا، اگر ننھے سے اصغر کو جلانا آیا تو کیا ہوگا، اگر ننھے سے اصغر کو جلانا آیا تو کیا ہوگا، اگر ننھے سے اصغر کو جلانا آیا تو کیا ہوگا۔ اور عمر فاروق کے اپنی آدھی دولت لے تو آئے ہیں، زور سے اور زور سے بولیے، عمر فاروق کے اپنی آدھی دولت لے تو آئے ہیں، مگر صدیق کا جب تھوڑا مال آیا تو کیا ہوگا، مگر صدیق کا جب تھوڑا مال آیا تو کیا ہوگا۔ اور اس کلام کا بہت بڑا شکر پڑھتا ہوں، دیکھیں امیر حمزہ بھائی آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ یہاں تو کہہ رہے ہو اپنے جیسا میرے آقا کو، یہاں تو کہہ رہے ہو اپنے جیسا میرے آقا کو، لحد میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا ہوگا، لحد میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا ہوگا۔